جب بھی کسی نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اس نے قرآنی آیات اور احادیث کا سہارا لے کر ان کے غلط مطالب نکال کر اپنے اغراض اور مقاصد کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی اور مسلمانوں کے نظریات جو تھے ان کا سہارا لے کر اپنے اغراض اور مقاصد میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کچھ لوگ اپنے اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآنی آیاتوں کو اور احادیث مبارکہ کو تروڑ مروڑ کر اپنے مطالب کو بیان کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور جس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک لا نامی شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ کہا جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری تصدیق فرمائی ہے اور حضور نے تو میری پیشن گوئی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد لا نامی ایک نبی ہوگا، استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا میرا نام لا ہے اس لیے میں نبی ہوں، اور حضور نے تو میری تصدیق فرمائی ہے۔ اور ایک سجاح نامی عورت نے بھی یہ کہا تھا کہ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مردوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا اور عورتیں نبی ہوں گی، اس لیے میں عورت ہوں اور میں نبی ہوں، اور میں جھوٹی نہیں ہوں، سچی ہوں۔ اور ایسے ہی غلام احمد قادیانی نے شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ اصل قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اصل قرآن کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ تو اس نے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 599 کے اوپر یہ کہا ہے کہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری کے حالت میں، مطلب میں جاگ رہا تھا، اس وقت چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی، اور ان کی جوتوں اور موزوں کی جو آہٹیں تھیں وہ بھی میرے کانوں کے اندر پڑی۔ تو 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول خوبصورت سامنے آ گئے، اور جنہیں 5 تن بھی کہا جاتا ہے، مطلب جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی و حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہاں پر یہ دھوکہ دے رہا ہے، نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تالیف کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو میری کتاب روحانی خزائن ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تالیف کی ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ یہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، آگے یہ کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے اس کے بعد یہ الہام ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، جب مجھے کتاب مل گئی کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے اور حضرت علی نے تالیف کی ہے، تو پھر یہ الہام ہوا انک علی صراط مستقیم، آپ درست راستے پر ہیں، فاصدع بما تؤمر، وہ کرو جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے کنارہ کشی کرو، جاہلین کو رفع دفع کرو۔ جاہلین سے مراد اس وقت کے اہل حق، مطلب علماء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ورثائے انبیاء جو ہیں ان سے اعراض کرو، وہ جاہل ہیں استغفر اللہ، جو اس کے راستے کے اندر رکاوٹ ہیں۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، اہل حق کی نفرت دلائی جا رہی ہے، اور اپنے اغراض اور مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آیاتوں کو اور احادیث مبارکہ کو تروڑ مروڑ کر اہل حق کے خلاف امت کو اکسایا جا رہا ہے، جن کے متعلق بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان یراہم شرار خلق اللہ، مخلوق میں سے وہ بدترین لوگ ہیں، انہم منطرفوا الی آیات نزلت فی الکفار
فجعلوها علی المؤمنین، جو آیاتیں اور احادیث مبارکہ تو کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو اہل حق پر فٹ کرتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور اپنے پینترے بدلتا رہا اور اپنی بات پر ڈٹا نہیں اور بدلتا رہا۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے اس نے یہ کہا جی میں مسیح موعود ہوں، پھر کہا میں مہدی موعود ہوں۔ تو چونکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے، تو اس نے بھی یہی کہا، پہلے جی میں مہدی ہوں، پھر کہتا ہے جی میں مسیح ہوں، پھر بعد میں کہتا ہے اسی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 673 کے اوپر ہم اور ہماری کتاب، اس کے اندر یہ بکواس کرتا ہے کہ جی میں ایک شب تاریخ میں سفر کر رہا تھا، اپنے خیالات کی شب تاریخ میں، صاف ظاہر ہے کہ جی اس کے تاریخ خیالات تھے، گندے خیالات تھے، تو کہتا ہے اپنے خیالات کی شب تاریخ میں سفر کر رہا تھا، ایک دفعہ پردہ غیب سے آواز آئی انی انا ربک کی، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی تھی انی انا ربک کہ میں آپ کا رب ہوں، انی انا ربک بالوادی المقدس طویٰ، تو جس طرح ادھر وادی مقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا انی انا ربک میں آپ کا رب ہوں، تو مجھے بھی مرزا کہتا ہے کہ یہی ندا دی گئی کہ انی انا ربک میں آپ کا رب ہوں، اور آپ ویسے ہی ہیں جس طرح معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، مطلب جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، مرزا آپ بھی کیا ہو اللہ کے رسول ہو۔ تو آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں وہی کام، وہی الفاظ، وہی تعبیرات اور وہی اغراض اور مقاصد لے کر کچھ لوگ اب ہمارے نوجوانوں کو اپنے اعلیٰ کار بنا کر ان لوگوں کو وہی نظریات دے رہے ہیں جو نظریات مرزا غلام احمد قادیانی نے دیے تھے، اور جو کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا کہ اہل حق سے دور کر دیا جائے، پھر ان کے اندر اپنے نظریات اور مقاصد کو پیوست کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے، ان آیاتوں کو اور ان احادیثوں کو اور ان نظریات کو جو مسلمانوں کے ہیں جن کے اندر دوسرا رخ نکل سکتا ہے، ان میں دوسرا رخ نکال کر اہل حق کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اپنے اغراض اور مقاصد کے اندر کامیابی حاصل کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم چکنے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اہل علم سے قائم رکھیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کو ٹائم دیں، اور جو بھی ہمارے خدشات ہیں ان کو اہل علم سے دور کروائیں اور اہل علم کی رائے ضرور لیں۔ کیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل علم سے پوچھنا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ فریضہ پورا کرنے کی توفیق